بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ آیت آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ آیت نگاہوں سے گزرتی رہتی ہے۔ جو لوگ اہل علم ہیں، عربی زبان سے واقف ہے، وہ اس کا کچھ مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے معانی سے واقف نہیں یا اس کی زبان سے واقف نہیں، وہ بھی اس کے پہلے جملے سے اچھی طرح واقف ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، عام لوگ بھی اس کا مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ روز روز خبریں پہنچتی رہتی ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، ان کی وفات ہوئی۔ عوام کے واقعات بھی آتے ہیں، علماء کے واقعات بھی آتے ہیں۔ ابھی کل حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آج تدفین بھی ہو گئی۔ یہ واقعات دنیا کے اندر کوئی انوکھے نہیں ہیں، بلکہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، انسانوں کو بسایا ہے، تبھی سے یہ آنے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی یہ سمجھے کہ ہم آئے ہیں تو جائیں گے ضرور۔ جو آ گیا اس کا جانا ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آیا وہ نہ جائے۔ نبی بھی چلے گئے، رسول بھی چلے گئے، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اولیاء اللہ گئے جاتے رہتے ہیں، علماء، محدثین، فقہاء، مجتہدین، سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، علوم و فنون کے ماہرین، عوام، جاہل، ان پڑھ، مالدار، غریب، عورتیں، مرد، کون مستثنیٰ ہے؟ جو بھی آیا جانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے عالم گزرے ہیں قریب زمانے میں، ان کے مکتوبات ہیں۔ ان مکتوبات میں کسی کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 مرتبہ تماشا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 مرتبہ تماشا ہوتا ہے۔ یہ ایک اس وقت تماشا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ تماشا مانے سب دیکھنے آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا،
وہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، تایا دیکھ رہا ہے، چچا دیکھ رہا ہے، پڑوس والے دیکھ رہے ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں، چلنے پھرنے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ ایک تماشا تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا تماشا اس وقت میں ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے۔ جب یہاں سے گیا، موت آئی، دیکھنے لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں، جاننے والے بھی آ کے دیکھتے ہیں، انجانے لوگ بھی آ کے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک تماشا ہوتا ہے موت کے وقت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی بہترین جملہ عبرت خیز لکھا، فرمایا کہ ہم سب جو دنیا میں موجود ہیں ان کو ایک تماشا پیش آ چکا۔ جب پیدا ہوئے تو تم کو بھی دیکھنے آئے ہوں گے، تم کو بھی دیکھنے آئے ہوں گے، جتنے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ یہ تماشا پیش آیا۔ تو فرمایا کہ ہم سب کے ساتھ ایک بار تماشا پیش آ چکا، اور دوسرا تماشا پیش آنا باقی ہے۔ یہ تصور کرو، دماغوں میں بٹھاؤ کہ ایک تماشا پیش آ گیا، ایک تماشا باقی ہے، معلوم نہیں کب پیش آ جائے۔ حضرت سرمد ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے فارسی میں 2 اشعار ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا، تو رو رہا تھا اور سارے لوگ ہنس رہے تھے۔ جب تو دنیا میں آیا تھا یعنی بچہ، تو رو رہا تھا، بچہ جب آتا ہے تو روتا ہے، لیکن سب ہنس رہے تھے، ماں خوش، باپ خوش، بھائی بہن خوش، رشتہ دار خوش، بچہ بچہ بچہ، سب لے رہے ہیں، گودوں میں اٹھا رہے ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تو روتا ہوا آیا، اور ساری دنیا ہنس رہی تھی۔ تو دنیا میں زندگی اس طرح کر کے جا کہ جب تو یہاں سے جائے تو ہنستا ہوا جائے اور ساری دنیا روتی رہ جائے۔ ایسی زندگی تقوی والی، طہارت والی، عبادت والی، ریاضت والی، خدمت والی، احسان والی، سلوک والی، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی والی، حسن اخلاق والی، بہترین کردار والی۔ جو آدمی ایسی زندگی گزار کے جائے گا تو اس کے جانے پہ ساری دنیا تو روتی رہتی ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہنستا ہنستا چلا جاتا ہے، خوشی خوشی چلا جاتا ہے، بلکہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب وہ گھڑی آئے گی جب مجھے یہاں سے بلاوا آئے گا، دربار خداوندی میں جانے کا مجھے موقع ملے گا، اس دنیا کو، ویران گھر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف میں کوچ کروں، اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور یوں کہتا ہے کہ خرم روز کے زی منزل ویراں بروم، میں اس دن بہت خوش رہوں گا، خوش و خرم رہوں گا جبکہ میں اس ویران دنیا کو چھوڑ کر کوچ کروں گا۔ دنیا اسے ویران نظر آتی ہے اور آخرت اسے تابناک نظر آتی ہے۔ دنیا اسے ہولناک نظر آتی ہے، آخرت اسے بہت بہترین نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس نے اعمال کیے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیے ہیں، ایمان کو مضبوط بنایا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کا ذوق اور شوق آخرت کا ہوتا ہے کہ وہاں پر میں جاؤں گا تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، پائیدار نعمتیں ملیں گی۔ اس کے لیے وہ دنیا میں انتظار کرتا رہتا ہے۔
اب یہ مقام کا انسان بنے کہ آخرت کی طلب میں، آخرت کی جو ہے چاہت میں وہ موت کا انتظار کرنے لگے. ذرا سوچو کہ کیا مقام ہوتا اس آدمی کا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے. فرمایا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ بازار جا رہا ہوں. کہا کہ دیکھو اگر بازار میں کہیں موت بکتی ہو تو ابو ہریرہ کے لیے ایک موت بھی خرید کے لیا. موت کی آرزو ہے، موت کی تمنا ہے، مرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو بنایا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی انڈیا چھوڑ کر عربستان چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، وہاں پر جا کر خوب کمایا، کما کر یہاں پیسہ بھیجا، اور اس نے اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے متعلقین کو کہا کہ ایسا گھر بناؤ، عالیشان گھر بناؤ، اس میں یہ چیزیں لے آ کے رکھو، سجاؤ، ایسے قالین بچھاؤ، ایسے لائٹ لگاؤ، ایسے پنکھے لگاؤ، اے سی لگاؤ، اور ایسے صوفے سیٹ لا کے رکھو، یہ سامان رکھو. یہ سب سجا دیا، وہاں سے پیسہ بھیجتا رہا، یہاں عالیشان مکان بن گیا. عالیشان مکان کے اندر عالیشان اشیاء رکھ دی گئی. اب اس کے بعد وہاں سے اس کی چاہت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یہاں آئے، اپنا مکان دیکھے. کیسا مکان بنا ہے، میں تو پیسے بھیجتا رہا ہوں. کیسی بلڈنگ بنی ہے، کیسا محل بنا ہے، کیسی عالیشان عمارت بنی ہے، اس میں کیا کیا اشیاء رکھے ہیں. میں نے لوگوں کو پیسہ بھیجا تھا، بیوی کو پیسہ بھیجا تھا، بچوں کو پیسہ بھیجا تھا. اب انہوں نے کیسا بنا کے رکھا ہے، انہوں نے وہاں سے بتا دیا تھا فون پہ کہ ہم نے ماشاءاللہ ایسا اور ایسا بنایا ہے. اسے خواہش ہوگی کہ جا کے دیکھو. بالکل اسی طریقے پر جو آدمی اپنے ایمان کو، اعمال کو بنا کر تقوی طہارت کی زندگی گزار کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں کیا کیا رکھا ہو، اللہ نے میرے لیے کیا کیا وہاں نعمتیں جو ہے تیار کر رکھی ہو. اس کو شوق ہوتا ہے اس کی دیدار کا، اس کو دیکھنے کا. اس لیے یہاں سے جانے کے شوق میں وہ موت کی آرزو اور تمنا بھی کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے. ویسے ہی دونوں میں بات چیت ہوتی رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب روحوں کو قبض کرتے ہیں تو آپ کس شکل میں آتے ہیں، کیسے انداز پر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اچھوں کے پاس ایک شکل میں آتا ہوں، بروں کے ساتھ دوسری شکل میں آتا ہوں. کہا کہ اسرائیل ذرا مجھے بھی دکھا دو. انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی. انہوں نے کہا اب آنکھیں کھولو. شکل بدلی ہوئی تھی، اتنی ڈراؤنی، اتنی زیادہ وحشتناک. اللہ اکبر، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. انتہائی خطرناک، وحشتناک، بدبودار ایسی شکل کے اندر ظاہر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی. پھر ہوش آیا. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ شکل آپ کو دکھائی تھی جس میں بروں کے پاس جایا کرتا ہوں، اب میں آپ کو وہ شکل دکھاتا ہوں جس میں نیکوں کے پاس جایا کرتا ہوں. آنکھ بند کیجئے. آنکھ بند کر لی. جو کھولا تو دیکھا کہ بہترین شکل کے اندر ہے، ایسی حسین و جمیل شکل، معطر، معمبر، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے. ایسی شکل کے اندر آیا. تو دو شکلوں میں آتے ہیں، وہ اچھوں کے ساتھ اچھی شکل میں آتے ہیں، بروں کے پاس بری شکل میں جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا
کہ موت کے بغیر کسی کو چارہ نہیں. موت تو بہرحال آنی ہے، اس لیے کہ موت ایک پل ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جس سے گزر کر ایک دوست اپنے دوست یعنی اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے. اس لیے اس پل پہ جانے کے لیے وہ لوگ راضی رہتے ہیں جس سے گزر کر ان کو اپنے اللہ کے پاس میں پہنچنا ہے، وہاں جانے کی خواہش اور آرزو ہو جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی، بھوپال کے رہنے والے تھے. بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مجددی سلسلے کے تھے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ ان کی خدمت میں جا کرتے تھے. ان کے ملفوظات بھی انہوں نے جمع کیے. صحبت با اولیاء اس نام سے کتاب ہے جس میں حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی کے ملفوظات کو حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا. اسی کے آخر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب ان بزرگ کے انتقال کا دن آیا، جمعہ کا دن تھا، ان کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کے قریب غسل کرتے، غسل کر کے سیدھا مسجد کو جاتے. لیکن اس جمعہ میں انہوں نے علی الصباح غسل کر لیا، کپڑے پہن لیے. تو ان کے جو متعلقین تھے ان کو تعجب ہوا کہ بھئی اتنا جلدی کیوں غسل کر لیا، اتنا جلدی کپڑے کیوں پہن لیے، ابھی تو بہت دیر ہے، 3-4 گھنٹے باقی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. اور معمول تو یہ تھا کہ جمعہ کے قریب غسل کرتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، مسجد کو سیدھا تشریف لے جاتے تھے. اتنا جلدی؟ تو لوگوں نے پوچھا کیا کوئی سفر ہے آپ کا آج کہ اتنا جلدی آپ نے تیاری کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں سفر ہے. تو لوگ سمجھے کہیں سفر میں جانا ہوگا، اس لیے جلدی تیاری کر لی. کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا بستر بچھایا، اس کے بعد لیٹ گئے، آنکھ بند کر لی، کلمہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی. اللہ اکبر، کتنی پیاری موت آئی. دیکھو منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ آئے گا مجھ کو لے جائے گا. تیار ہو کے بیٹھے ہیں، کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، جیسے جمعہ کی تیاری ہوتی ہے یہاں اللہ کے پاس جانے کی تیاری ہو رہی ہے. میں نے میرے مرشد اور شیخ اور استاد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو آخری عمر میں دیکھا جبکہ بالکل فریش ہو گئے تھے، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بلکہ بات کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی. لوگ آتے تھے مصافحہ کرنے کے لیے، تانتا بنا رہتا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا کر مصافحہ نہیں کر سکتے تھے. تو گھر والوں نے ایک بیڈ پہ حضرت کو سلایا اور بازو ایک تکیہ رکھ دیا، تکیہ پہ ہاتھ ایسا رکھ دیا، اٹھا نہیں سکتے تھے ہاتھ، بے طاقتی. جو لوگ آتے تھے مصافحہ کرنے وہ حضرت کے ہاتھ پہ ایسا ہاتھ رکھ کے چلے جاتے تھے. یہی مصافحہ ہوتا تھا. یہ تو منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جس رات انتقال ہونا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ سو چکے تھے عشاء کے بعد حسب معمول. ان کے خادم تھے مولانا عنایت اللہ لندنی، جو میرے ساتھیوں میں سے ہیں، لندن کے رہنے والے تھے. وہ حضرت کے ساتھ سویا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک طرف کہیں سو گئے، حضرت اپنے بیڈ پہ سو گئے. رات میں تقریباً 12 بجے اچانک مولانا عنایت اللہ لندنی صاحب نے محسوس کیا کہ ذکر کی آواز آ رہی ہے زور زور سے. تو آنکھ بیدار ہو گئی، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ دیکھا تو حضرت کی آواز ہے. اور عجیب بات یہ دیکھی کہ جو اب تک اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب بیٹھے ہوئے ہیں خود بخود، کوئی نہیں ہے وہاں، خود بخود بیٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے ذکر کر رہے ہیں. بول نہیں سکتے تھے لیکن اب زور زور سے ذکر ہو رہا ہے. تو ان کو کچھ پریشانی سی محسوس ہوئی. انہوں نے جا کر گھر کے لوگوں کو جگایا، حضرت کے صاحبزادے وغیرہ وہ لوگ آئے.
دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، زور زور سے ذکر کر رہے ہیں، ذکر جہری۔ اور اسی عالم کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ قبلے کا رخ نہیں تھا، تو از خود قبلے کی رخ ہو کر بیٹھ گئے، آنکھ بند ہی ہے لیکن قبلے کا رخ خود بخود ہو کر بیٹھ گئے۔ ذکر جاری رہا، لوگ متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ادھر کا کوئی ہوش نہیں، بس ذکر 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 جاری ہے، یہاں تک کہ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل ذکر کرتے رہے اور ذکر ہی کی حالت کے اندر روح قبض ہو گئی۔ کیسی اچھی موت آئی! تو یہ کہہ رہا تھا ایسا لگتا تھا اس زمانے میں حضرت کو دیکھ کر کہ کوئی انتظار میں ہے، کوئی آئے گا مجھے لے جائے گا، مجھے دعوت آئے گی، مجھ کو جانا ہے، انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ موت آنی ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو چارے کار نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ایک تماشا پیش آ چکا، ایک تماشا سب کے ساتھ ابھی باقی ہے، معلوم نہیں کسے کب وہ آ جائے۔ اس کے آنے سے پہلے استغفار، توبہ، اپنے گناہوں سے باز آنے کی فکر، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق، یہ پیدا کر لینا چاہیے۔ روزانہ استغفار کرو، روزانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اتوب الی اللہ کل یوم 100 مرہ، میں اللہ کی جناب میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو بخشائے تھے، آپ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ قدم قدم پہ کرنا چاہیے، لمحے لمحے میں کرنا چاہیے، اس سے کہ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، گنہگار ہوں اور پھر بھی توبہ نہ کریں تو یہ بہت بڑی جو ہے بدقسمتی کی بات ہو جاتی ہے۔ لہذا نیکیوں کی تیاری میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، برائیوں سے بچانا چاہیے اور اس کے ساتھ استغفار اور توبہ کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق باقی رہ گیا ہے تو اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے موت کی تیاری، ہر آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا، ایک دفعہ یہ فرمایا کہ بھئی اللہ کے حق کے بارے میں تو کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے اللہ کے حق کے بارے میں کہ اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کے حق میں تو کیا بول سکتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت میرے اوپر کسی بندے کا، کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک آدمی ایک کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ اس وقت میرے اوپر کسی بندے کا، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے، جو تھا میں نے سب کچھ ادا کر دیا۔ اللہ کا حق کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ کا حق کون ادا کرے گا؟ نبی بھی بولتا ہے کہ میں نہیں ادا کر سکتا، لا احصی ثناء علیک، لیکن فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، البتہ بندوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں نے سب کا حق ادا کر دیا۔ یہ آخری دور میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کس قدر اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں رکھتے تھے اور ہر وقت ان کے سامنے یہ بات ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے، روزانہ جو واقعات سنتے رہتے ہیں، ان واقعات کو سننے کے بعد آدمی کے دل پر اس کا اثر کا مرتب ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور کی طرح ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے اثر نہیں ہو رہا ہے، کھانا جاری، پینا جاری، الٹا سیدھا سب جاری، مرنے والے مر رہے ہیں، دفن ہونے والے دفن ہو رہے ہیں، حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا۔ یہ تو بہت ہی مایوب بات ہے انسان کے لیے۔ انسان تو متاثر ہونے والی مخلوق ہے، اچھے کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، برے کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر تاثر کا مادہ ہے، اس لیے اس کے اندر یہ اثر پذیری ہونی چاہیے۔ یہ میں نے
اس لیے عرض کر دیا کہ آج خبر پہنچی، کل کسی کی خبر پہنچی، پرسوں کسی کی خبر پہنچی، ہفتہ پہلے کسی کی خبر پہنچی۔ ہر موت کی خبر یہ بتاتی ہے تو بھی مرنے والا، ہر موت کی خبر بتاتی ہے تو بھی مرنے والا ہے۔ ابھی چند دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، ایک مبارک صاحب ایک ایڈوکیٹ تھے، وہ ہمارے رکن بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا اچانک، بیٹھے بیٹھے، اچھے خاصے لہیم شہیم سب، اچانک بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا ابھی خبر تو نہیں پہنچی تھی مجھے، میں یہاں سے چلتے جا رہا تھا، وہ جو محافظ طالب علم پرانے ہیں وہ بھی تھے یہاں، وہ میرے ساتھ آ رہے تھے ایسا، تو یہاں چل کے اسی جگہ جاتے جاتے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو ہم یہاں چل رہے ہیں، اوپر معلوم نہیں اس جگہ کے نیچے کتنے مردے سوئے ہوئے، ہم اوپر گزر رہے ہیں، قدم رکھ رکھ کے جا رہے ہیں، لیکن اسی سرزمین پر، اسی سرزمین کے نیچے معلوم نہیں کہ کتنے لوگ دفن ہیں۔ پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ یہ کہتے کہتے ان کو اسی طرح کچھ موت کی بات بتاتے ہوئے گھر گیا، گھر جاتے ہی وہاں فصیح اللہ نے کہا خبر آئی ہے کہ مبارک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو موت ایسی چیز ہے بھائی، ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں، اس لیے ہر آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ واقعہ ایک لکھا ہے حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے شمائل ترمذی، جو علماء پڑھتے ہیں، آخری جماعت کے طلبہ بھی پڑھتے ہیں، شمائل ترمذی، اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ امام محمد ابن فضل کی خدمت میں گئے تھے ایک حدیث سننے کے لیے۔ وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی تھے، لیکن اس زمانے میں ایک محدث دوسرے محدث کی خدمت میں پہنچ کر علم حاصل کرتا تھا۔ جیسے امام ترمذی شاگرد ہیں امام بخاری کے، لیکن خود امام بخاری بھی شاگرد ہیں امام ترمذی کے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ 2 حدیثیں امام بخاری نے میرے سے سنی ہیں، تو امام بخاری ان کے شاگرد ہو گئے۔ تو پرانے زمانے میں ایسا چلتا تھا، آج کے زمانے میں اس میں آر ہو گیا، ایک عالم دوسرے عالم کو کیئر ہی نہیں کرتا، عالم تو عالم، اب تو ایسا ہے کہ کسی کو شاگرد بنا کر پڑھا کر لکھا کر بھیج دیا تو وہ اپنے استاد کو کیئر نہیں کرتا، آج کا دور ایسا ہے۔ اسی لیے علم کی برکتیں اڑ گئی۔ پہلے زمانے میں یہ بھی بڑا محدث، وہ بھی بڑا محدث، یہ بھی بڑا فقیہ، وہ بھی بڑا فقیہ، ہم عصر ہیں، دونوں کے فیوز برکات جاری ہیں، ساری ہیں، لیکن یہ اس کو اپنا محتاج سمجھتا تھا، یہ اس کو اپنا محتاج سمجھتا تھا۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ معاصرین تو معاصرین، شاگرد بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ جب پڑھ لے کر سند مل جاتی ہے تو اب تو استاد کے سامنے جھکنا بھی نہیں چاہتا، لگنا بھی نہیں چاہتا، جھکنا تو کیا چاہتا ہے، لگنا بھی نہیں چاہتا۔ سمجھ میں تو ہو گیا ہوں، میں تو میرے تفقع سے ہوا ہوں، میرے تعلم سے ہوا ہوں، میری محنتوں سے ہوا ہوں، میری عقل سے دانش سے ہوا ہوں، میں کیا ہے، اسے وہ کسی کو کیئر نہیں کرتا۔ یہ آج کا دور ہے، اسی لیے علم کی برکت ختم ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا دور آ گیا استاد کے ساتھ چلنے بھی شرم آتی ہے، اس کا سامنے آنے بھی شرم آتی ہے اسے۔ ایسے لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ محروم اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ کیسا محروم ہو سکتے تھے جبکہ ان کا حال یہ تھا، اور آج کے زمانے میں کیسا محروم نہیں رہ سکتے جبکہ حال ایسا۔ سمجھ میں آیا؟ تو میں کہہ رہا تھا امام ترمذی نے واقعہ بیان کیا کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جو عظیم محدث تھے، وہ محمد ابن فضل کی خدمت میں گئے، ایک حدیث ان کو ان سے سننا تھا، کہا کہ حضرت وہ حدیث میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تشریف رکھے، بٹھا کر حدیث بیان کرنی شروع کی۔ حدثنا فلان، تو یحییٰ بن معین کہنے لگے کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی سے دیکھ کر سنا دیں، آپ اپنی کاپی سے جو لکھی ہوئی ہے وہ دیکھ کر سنائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھے
اور اندر جانے لگے تاکہ کاپی اٹھا کے لے آئیں، تو یحییٰ بن معین نے ان کی چادر پکڑ لی اور فرمایا حضرت آپ پہلے زبانی سنا دیجئے، اس کے بعد میں کاپی سے سنائیے، اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جا کر باہر آنے تک میری وفات ہو جائے۔ کیا یقین ہے کہ جیتا رہوں؟ اسے حدیث کو پہلے سن لوں، اس سے محروم نہ رہوں، بعد میں اگر موقع اللہ نے دے دیا تو کتاب سے سنا دیجیے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی موت کا استحضار عطا فرمائے اور استحضار کے ساتھ اس کی تیاری کی فکر بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔